جو اپنا کام خود ہیں، کیوں ٹی وی پہ آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں. ان کی خوبی ہے سرکار کی محبت کی بات بہت خوبصورت لہجے میں، بہت خوبصورت اور میٹھے انداز میں کرتے ہیں. مشکل سے مشکل بات بھی بڑے پیار بھرے انداز سے سمجھا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. میں گزارش کروں گا استاد العلماء حضرت علامہ مفتی محمد اکمل قادری صاحب سے آپ تشریف لائیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے اپنے شیرین انداز سے میں بے کلام ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ، عاشقان مصطفیٰ، زندہ آباد، جشن عید میلاد النبی، زندہ آباد، علماء اہل سنت زندہ آباد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم. الحمدللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل میں ایک بار پھر جمع ہونے کی سعادت سے نوازا ہے. اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس مسجد کی انتظامیہ خصوصاً حضرت صاحب کا بڑا مشہور ہوں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر مجھے چند کلمات کہنے کا موقع فراہم کیا، اور آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف فرما ہو کے جلوہ افروز ہو کر یہ بیان سماعت فرما رہے ہیں. دیکھیے، یہ انسان کی بہت بڑی سعادت ہوتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر غور و تفکر کرتا رہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر غور و تفکر کی نعمت و سعادت حاصل کر لیتا ہے تو ناشکری سے محفوظ ہو جاتا ہے. ہماری زبان سے ناشکری کے کلمات اسی وقت نکلیں گے جب موجودہ نعمتوں کا احساس نہیں رہے گا. لیکن یہ ہم مسلمانوں میں بہت زیادہ یہ چیز پائی جاتی ہے، خصوصاً خواتین میں. مجھے نہیں پتا کہ بہنیں یہاں پہ سماعت فرما رہی ہیں کہ نہیں، لیکن خواتین کے اندر یہ بیماری تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے جرثوم میں مردوں میں بھی بکثرت پائے جاتے ہیں. مثلاً کوئی آئینے کے سامنے خاص طور پہ کھڑے ہو کے یہ میری ناک موٹی کیوں ہے، کان چھوٹے کیوں ہیں، قد چھوٹا کیوں ہو گیا، انگلیاں زیادہ لمبی کیوں ہو گئیں، مجھے بیماری کیوں دے دی، ہمارے گھر میں تندرستی کیوں ہے، میرے پاس گاڑی کیوں نہیں ہے، میرے پاس فلاں چیز کیوں نہیں ہے، یا کوئی نعمت اللہ نے دی پھر واپس لے لی تو اس نعمت کے چھن جانے کا شکوہ. تو بعض اوقات ہم دل میں ان شکوے شکایات کو حاضر کرتے ہیں، اور بعض اوقات جب شدت پیدا ہوتی ہے تو زبان سے بھی نکل جایا کرتا ہے. تو یہ ایک بڑی بے مروتی کی بات ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہمارے پاس ہیں کہ جن کا شمار کرنا اور جن کے احسانات کا بدلہ دینا حقیقتاً پاسبل نہیں ہے. ان سب کو فراموش کر کے پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کریں، یہ بہت بری بات ہے. میں اسی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں آج کے اس مبارک موقع پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں بغیر مانگے عطا کر دیں، اگر ان پر غور و تفکر کر لیا جاتا
تو شاید کبھی بھی ہماری زبان پر کلمات شکوہ و شکایت جاری نہ ہوتے. مثلا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان کہ اس نے آپ اور مجھے مسلمان پیدا کیا. اگر وہ ہمیں کسی کافر کے گھر میں پیدا کرتا تو بتائیے کہ ہم اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے تھے؟ کچھ نہیں. ہم ہو سکتا ہے بتوں کی پوجا کر رہے ہوتے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہوتے، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہوتے جیسے یہودیوں کا عقیدہ ہے، یا آگ کی پوجا کر رہے ہوتے، سورج کو پوج رہے ہوتے، ستاروں کو پوج رہے ہوتے. اللہ تعالیٰ نے ان کے گھروں میں بھی لاکھوں بچے پیدا کیے، یہ اس کا عدل ہے. لیکن ہمیں وہاں پیدا نہیں کیا، ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، یہ اس کا فضل ہے. اتنا بڑا انعام کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا. پھر مسلمان تو پچھلی امتوں میں بھی رہے ہیں، پچھلے نبیوں کے ماننے والے، ایمان قبول کر لینے والے بھی مسلمان ہیں. لیکن اللہ کا کرم بالائے کرم کہ اس نے مسلمان بھی بنایا تو اپنے نبی کی امت کا مسلمان بنایا. یہ اور بہت بڑا احسان کہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. ارادہ الہی تو ازل سے ہی کار فرما ہے کہ جس تعداد میں اس نے بندوں کو پیدا کرنا ہے وہ کرنا ہے، لیکن کس کو کہاں پیدا کرنا ہے اس میں اس کا عدل و فضل کار فرما ہے. لاکھوں کروڑوں کو ہم سے پہلے امتوں میں پیدا کر دیا، یہ اس کا عدل. اور ہمارے بغیر کسی کمال کے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا، یہ اس کا فضل کریم. کیونکہ سرکار کی امت میں پیدا ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں. یہ وہ امت ہے جس کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس امت کے مناقب اور فضائل سننے کے بعد عرض کی تھی کہ یا رب کریم کاش تو مجھے نبی نہ بناتا، اپنے حبیب کریم کی امت میں پیدا فرما. الحقائق الکبریٰ میں یہ روایت ہے. تو معذاللہ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نبوت سے راضی نہیں تھے، بلکہ یہ رشک کے کلمات ہیں کہ اللہ کاش تو مجھے اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرماتا ہے تو اس کی اتنے فضائل، اتنی برکات، اتنے کمالات. اور اس امت میں پیدا ہو جانے کی برکت یہ ہے کہ میدان محشر میں جب آپ اور میں پہنچیں گے، ہم گناہگار، سیاہکار، بددوار، بد کردار، بہت سارے گناہ ہیں مانتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو جانے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کے اتنے پیارے بن چکے ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک میں جنت میں داخل نہیں ہو جاتا پچھلے تمام نبیوں پہ جنت حرام ہے، اور جب تک میری پوری امت داخل جنت نہ ہو جائے پچھلی تمام امتوں پہ جنت حرام ہے. سبحان اللہ. ہم سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، اس کے بعد پھر پچھلی امتیں جائیں گی. تو یہ کمال ہمیں یقینی سی بات ہے کہ کوئی نمازوں سے حاصل تو نہیں ہوا، روزوں سے حاصل نہیں ہوا، تقویٰ و پرہیزگاری اور زہد سے حاصل نہیں ہوا، بلکہ صرف اللہ نے کرم فرمایا کہ اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا اور یہ انعام حاصل ہو جائے. ایک اور اللہ کا بڑا انعام کہ اس نے اس امت میں پیدا فرمانے کے بعد ہمیں عشاقان رسول میں شامل فرمایا، سرکار سے محبت کرنے والوں میں رکھا.